بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن ہب کے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا مرغ آپ کے بدن میں 2-3 ٹھونگے مار رہا ہے۔ آپ نے یہ خواب خطبہ جمعہ میں بیان کیا۔ اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی گئی کہ کوئی کافر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دے گا۔ چنانچہ جمعے کے روز یہ خواب دیکھا گیا اور بدھ کے دن صبح کی نماز میں آپ زخمی کیے گئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے۔ جب صفیں سیدھی ہو جاتی تب اللہ اکبر کی نیت باندھتے تھے۔ بدھ کے دن جب آپ نے صفیں سیدھی کرنے کے بعد نیت باندھی تب فیروز نامی آتش پرست مشرک غلام نے آپ کو 2 دھاری چھری سے زخمی کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے شکم پر زخم آیا، گرا کر وہ کافر فیروز بھاگا۔ رستے میں جماعت کے اندر اور بھی صحابہ کو شدید زخم لگائے۔ آخر ایک انصاری نے اس پر اپنا کمبل ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ جب اس ظالم نے جان لیا کہ اب میں پکڑا گیا ہوں اور میرا حشر برا ہوگا تو وہ کافر اپنے ہاتھ سے چھری مار کر مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا اور خود وہیں بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے اور زخمی ہو کر بھی وہیں حاضر رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابن عباس سے فرمایا، اے ابن عباس، دیکھو تو مجھے کس نے قتل کیا ہے؟ ابن عباس نے عرض کیا، ایک آتش پرست مشرک غلام نے جس کا نام ابو لولو فیروز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، الہی تیرا شکر ہے، میری موت کسی کلمہ گو شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی۔ آپ کو شدید زخم آیا تھا، حتیٰ کہ آپ کو جو شربت پلایا گیا وہ زخم کے رستے سے باہر نکل آیا۔ لوگ آپ کی صحت کے بارے میں پوچھنے آتے تھے۔ ایک نوجوان آیا اور حال پوچھ کر لوٹا تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان کا تہ بند زمین سے لگتا ہے۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ حاضر ہوا تو فرمایا، میاں اپنے تہ بند کو اونچا کر لو، یہ عمل اللہ کے نزدیک اچھا ہے اور تمہارا کپڑا بھی زمین پر خراب ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب آپ کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، بیٹا تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام عرض کر کے کہنا کہ عمر نے آپ سے اذن چاہا ہے کہ آپ اپنے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں دفن ہونے کی اجازت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ام المومنین بھی حضرت عمر کے غم میں رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے حضرت عمر کا سلام و پیغام عرض کیا تو ام المومنین نے فرمایا، یہ جگہ خاص میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر میں اپنی جان سے عمر کی جان کو زیادہ پسند کرتی ہوں اور اجازت دیتی ہوں کہ شوق سے اس مبارک جگہ میں دفن کیے جائیں۔ جب حضرت عبداللہ یہاں سے اجازت لے کر واپس آئے اور حضرت عمر کو ان کا اجازت دے دینا سنایا تو حضرت عمر نے فرمایا، الحمدللہ اجازت مل گئی، مگر اے عبداللہ تم ایک کام کرنا، جس وقت میں مر جاؤں میرے جنازے کو تیار کر کے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے لے کر جانا اور یہ کہنا، اس وقت عمر کا جنازہ حاضر ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر اس وقت بھی اجازت فرمائیں تو اندر دفن کر دینا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کچھ میرے لحاظ سے اجازت کی ہوگی، اس لیے بعد وفات پھر اجازت لے لینا۔ اور پھر فرمایا، بیٹا میرا سر تکیے سے ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میں اپنا سر خدا کے سامنے زمین پر ڈال کر رگڑوں تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ اے بیٹا میں مر جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا اور میرے کفن میں میانہ روی کرنا، اسراف نہ کرنا، کیونکہ میں اگر خدا کے نزدیک اچھا ٹھہروں گا تو مجھے دنیا کے کفن سے بہت بہتر کفن مل جائے گا، اور اگر میں برا قرار دیا گیا تو یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت اور سامان اس وقت میرے پاس ہوتا تو میں سے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے نجات پانے کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اللہ کی میں تو آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ تو برائے نام ہی قیامت کی ہولناک چیزیں دیکھیں گے، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ ام المؤمنین ہیں، سید المومنین ہیں، آپ کتاب اللہ سے اور نہایت انصاف سے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابن عباس کی یہ تقریر بہت پسند آئی اور سخت تکلیف کے باوجود جوش و شوق میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عباس
کیا تو ان باتوں کی شہادت قیامت کے دن اللہ کے سامنے دے گا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں میں دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر کو اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی اور انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے جنازے کو تیار کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے سامنے لا کر رکھا گیا اور آواز بلند عرض کیا اے ام المومنین، یہ جنازہ عمر کا حاضر ہے اور اب آپ سے پھر اجازت مانگتا ہے کہ اگر حکم ہو تو حجرہ شریف میں دفن کیا جائے۔ حضرت ام المؤمنین روتی تھی اور فرماتی تھی کہ میں خوشی سے آج پھر حضرت عمر کو اجازت دیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کو حجرہ شریف میں حضور کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس دن حضرت عمر کا انتقال ہوا اس دن سورج کو گرہن لگا، سارے مدینہ میں اندھیرا ہوا، اس طرف لوگوں کا رونا دھونا، ادھر سورج کا سیاہ ہونا، ایک قیامت کا منظر نظر آتا تھا۔ مدینے کے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے اے ماں کیا آج قیامت ہے؟ مائیں کہتی تھی نہیں، آج امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے۔ بعد از وفات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اے امیر المؤمنین کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا میں نے اپنے رب کو بڑا رحیم اور رحم کرنے والا پایا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کیا آپ جانتے ہیں اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ سبق یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف الہی دیکھیے کہ کس طرح اللہ کے حضور حاضر ہونے سے خوف کا اظہار فرماتے ہیں، اور نزع کا عالم ہے مگر خلاف شرع بات نہیں دیکھ سکتے، اور نوجوان کو تہ بند اونچا باندھنے کی نصیحت فرماتے ہیں۔ معلوم ہوا مسلمان کو بہرحال شریعت کا پابند اور شریعت کے خلاف ہر بات سے بیزار رہنا چاہیے، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی کیفیت ہو، اور اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صدیق اکبر کی طرح فاروق اعظم بھی بڑے ہی خوش قسمت تھے، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔